أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کتنے روزے ہو گئے ہمارے؟ آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے. اب بس یوں سمجھے کہ آخری چند دن، چند راتیں، چند گھڑیاں، چند سحری کی برکتیں، چند افطار، چند تراویح کی تیاریاں، اور بس 2 ہی راتیں، 2 ہی چابیاں رہ گئی ہیں کہ واللہ عالم اس میں سے کون سی ایسی ہوگی جس میں قدر کی رات ہمیں نصیب ہو جائے گی. جب چیزیں بالکل لمیٹڈ رہ جاتی ہیں، چوائسیز بالکل ختم ہونے لگتی ہیں، انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے. چیزیں اپنے کلائمیکس سے پہچانی جاتی ہیں. ایک کسی چیز کا بگننگ، ایک کسی چیز کا مڈ، اور ایک کسی چیز کا دی اینڈ کتنا میٹر کرتا ہے. مثال دیتے ہوئے تو برا لگتا ہے، لیکن اگر آپ نے 1 سے 3 گھنٹے کی کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھی، کوئی ایسی مووی دیکھی جس میں کہ اسٹوری بتائی جا رہی تھی، ہمارا سارا فوکس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ کیسا ہے، اس اسٹوری کے لاسٹ میں کیا ہوا. تو اس ٹائم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک برانڈ پیکج دیا تھا. ایک ہوتا ہے نا صرف پیکج دیا تھا، آفر دی تھی، ایک ہوتی بمپر آفر دی تھی. آپ کو ایک اشرہ بھی دیا، دوسرا اشرہ بھی دیا. کسی ایک اشرے میں اللہ نے آپ کو اسپتال کے بستروں کے حوالے نہیں کیا، کسی ایک اشرے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کسی پیارے کو بے جرم قید نہیں کیا کہ کورٹ میں جو ہے نا زندگیاں گھسٹتی. اللہ کا لاکھ لاکھ سما شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں تھکایا اور رلایا نہیں دوسری چیزوں میں. ہم صحت کے ساتھ صبح اٹھتے تھے، برش کرتے تھے، سحری کرتے تھے، دعا پڑھی، اپنی تراویح پڑھی، اپنا کام کیا، صحت کے ساتھ چلتے چلے جا رہے تھے. کچھ لوگ دوڑ رہے تھے، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ دوڑا رہے تھے. ایک ماحول بنا ہوا تھا الحمدللہ نیکی کا. لیکن اب کیا ہے کہ ہر چیز اپنے دی اینڈ کو پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی دیکھی. پوری مجموعی عمر دیکھی جائے تو 63 سال تھی. 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت کا اور رسالت کا تاج ملا. اس کے بعد کتنے عرصے حیات رہے؟ 23 ایئر، جس میں آپ کو یہ الحم سے والناس تک کا قرآن ملا، جس میں 114 سورتیں اور احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ملا ہمیں. صحابہ کرام کی ایک بڑی فوج ہمیں ملی. ازواج مطہرات کا ایک لائف اسٹائل ملا. اتنا کچھ سمیٹا صحابہ نے ان 23 سالوں میں. اور پھر ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان کیا اور کہا خطبہ حجت الوداع پہ کہ بہت ممکن ہے کہ میں آج کے بعد تم سے یہاں نہ مل سکوں. اپنی واپسی کا بھی بیان کر دیا تھا. اور ایک اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے ایک شخص کو چوائس دی کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہنا پسند کرے اور چاہے وہ اللہ سے ملاقات پسند کرے. تو اس شخص نے اللہ سے ملنا پسند کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ والا بیان سنا تو رو پڑے. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے؟ وہ ایک مثال دے رہے ہیں. کہ لگے نہیں، وہ اپنی مثال دے رہے ہیں. جب قرآن آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. جب یہ والی آیات سنی حضرت ابو بکر صدیق نے اور سنا کہ اللہ کے نبی کے پاس جو قرآن آیا اس میں اللہ کہہ رہے ایک دن آئے گا تم دیکھو گے اپنے آنکھوں سے کہ لوگ فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس دن کیا کرنا؟ اپنے رب کی خوب تعریف کرنا اور اپنے لیے استغفار کرنا. لوگ اس آیت پہ اتنا خوش ہوئے کہ اب یعنی کہ اسلام میں فوج داخل ہوگی، پورا ایک بڑی گرینڈ گیدرنگ داخل ہو جائیں گی. فتح مکہ کے بعد پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا. لیکن ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. لوگوں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب تھے. جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی خوشی میں چھپے ہوئے آنسو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ آنسو میں چھپی ہوئی خوشی بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق کو پتہ لگا اتنی بڑی آیات آئی ہیں لیکن رو پڑے. لوگوں نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ اتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے کہ اتنا اسلام جو ہے نا پھیل جائے گا. تو کہنے لگے کہ جب چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں تو ان کا بھی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، ان کا بھی پلٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ تو سوچ رہا ہوں کہ اتنا عروج پیک پہ پہنچ گیا، ایک مقصد پورا ہو گیا رسول اللہ کے آنے کا. اور ہر چیز اپنے مقصد کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے اور مقصد پورا ہو جانے پہ وہ لوٹا دی جاتی ہے اپنے پیدا کرنے والے کے پاس. تو اس چیز سے ان کے دل میں تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم سے چھوٹنے والا. اور ایسے ہی ہوا. خطبہ حجت الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں کیا اور ربیع الاول کے مہینے میں ایگزیکٹ 2 سے 2.5 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. تو بے شک خوشی بھی بہت تھی کہ رمضان آیا.
آپ میں سے کتنے کتنی نیکیاں کی ہوں گی، کتنوں نے لکھی ہوں گی اس سے آدھی بھی نہیں کر سکے ہوں گے، اور کتنوں نے بے لکھے اتنا کچھ کر لیا ہوگا الحمدللہ۔ کسی نے ہو سکتا ہے اس سال پہلی مرتبہ، جیسے ابھی بتائی تھی ان کی سانس نے پہلی مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی، زندگی کی پہلی یہ والی نیکی عمر کے اس حصے میں کی ہے۔ اور کتنوں نے پہلی مرتبہ تراویحیں پڑھی ہوں گی، کتنوں نے لائف میں پہلی مرتبہ ترجمے سے قرآن سنا ہوگا، کتنوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اعتکاف کیا ہوگا، کتنوں کی پہلی عید سسرال میں جا کے آئی ہوگی۔ تو بہت کچھ اللہ نے اس رمضان میں دیا، ہم نے اس کے دن کیش کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کی رات کیش کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب کیا ہو رہا ہے، اس رمضان کا مہینہ سمٹنے والا ہے۔ جب مہمان بتا دیتا ہے نا جس کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہوتا ہے کہ بس اب میں جانے والا ہوں، بچے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، نہیں جائے نا، اور پھر ایک صرف یہ نہیں ہوتا کہ نہیں جائیے، ہوتا پتہ نہیں دے کر کیا جائیں گے یہ مہمان۔ اگر ہم سے خوش ہو کے گئے ہیں، ہم بھی جب پنجاب جاتے تھے اور یہ بات ہوتی تھی کہ مطلب 15 دن 20 دن بعد ہم جا رہے ہیں، دیکھیں ہر کوئی اپنے بیگ کے پاس تو بار بار جاتا تھا، میں اپنے کیری بیگ لے کر گئی ہوں، لیکن کزنس کو پتہ لگ جاتا اب جو یہ بیگ کے پاس زیادہ وقت گزار رہی ہے اپنی پیکنگ کرنے میں، دیٹ مینس یہ واپس جا رہی، تو اب کب آئیں گی، آپ نہیں جائیں نا، اچھا آپ ہم سے خوش ہو کے جا رہی ہیں نا۔ تو میں اس موقع کو اس عید سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ یہ مہمان آیا تھا ہمارے پاس، اب اس نے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع، کہیں یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں اتنی پیاری پیاری شاعریاں بھیجی جا رہی ہیں، دل دکھی بھی ہے، اداس بھی ہے، نہیں پتا کہ اگلا رمضان ملنے والا ہے یا نہیں پتا کہ رمضان ملے گا، عید ملے گی یا نہیں ملے گی، نہیں پتا کہ فطر دیکھیے عید کی لیکن دوحہ دیکھیں گے یا نہیں عید کی، تو دل اداس بھی ہے لیکن دل اپنی خوشیاں نیکیاں کر لینے پہ الحمدللہ خوش بھی ہے۔ اللہ نے رمضان میں آپ کے لیے نیکیاں اتنی آسان کر دی تھی کہ ماحول میں نیکی اتری ہوئی تھی، آپ اکیلے نہیں نیکی کرتے تھے، آپ دیکھتے تھے سب سحری کر رہے ہیں آپ بھی کرنے بیٹھ گئے، سب نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھنے نکل رہے ہیں، سب خاموشی کا روزہ گزار رہے ہیں ہم نے بھی خاموشی کا روزہ۔ اب تکلیف اس چیز سے ہوتی کہ اللہ عنقریب یہ ماحول سے نیکی ختم ہونے والی، اب دوبارہ وہی جھوٹ، وہی دھندے، وہی شیطان واپس آئے گا، وہی ناچ گانے، اسپیشلی عید کے پہلے دن بڑی بڑی بےہودہ فلموں کی جو ہے نا وہ پبلسٹی ہوتی ہے، اور چاند رات سے اس کی گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حرام کردہ کام اٹیمپٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، تو اس چیز کو سوچ سوچ پہ اپنے اندر ایک تکلیف بھی محسوس ہوتی کہ اللہ جب ماحول کی نیکیاں مجھ پہ اثر کرتی تھی تو ڈر لگتا ہے اللہ ماحول کا گناہ مجھ پہ اثر نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ بہرحال ماحول انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم بینگ اے مومن اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پسند کیا کہ ہم حسن ظن رکھیں، کیا رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ یقیناً اللہ تجھے ہماری عبادتیں، ہماری مشقتیں، کوئی آسان ہے رات کے 3 بجے اٹھ کے آٹا گوندنا، کھانا پکانا، بوڑھوں کے لیے نرم روٹی بنانا، جوان کے لیے کرکرے پراٹھے بنانا، آسان ہے، جان جاتی ہے سب سے، مجھ سے کوئی پوچھے کس کام سے مشکل ہے میں کہوں گی دودھ جوش کرنا اور پھر دودھ کی پتیلی دھونا، اور یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے ہمارا، ہے آنکھیں بند ہو گئی ہے، نیند سے اٹھا کے کھا بھی رہے ہیں اور الحمدللہ کھلا بھی رہے ہیں، تو اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ساری ہماری محنتیں، مشقتیں، اعتکاف بیٹھنے والوں نے کم محنت کی ہوگی، لگا کے ایک چھوٹا سا پردہ، وہ جو ہر بات میں لچ ٹلتے تھے وہ کونے پہ پردہ لگا کے بیٹھ گئے، اپنی فطرت کے خلاف بیٹھے، اب نہیں پتا بہو کتنے بجے سو کے اٹھ رہی ہے، کون سا وہ ناشتہ دینے آئے گی جو اماں کو پتا لگے گا اٹھی ہے کہ نہیں اٹھی ہے، ایسا اللہ چپکے سے پیچھے بھیج دیتے ہیں ان کے، جاؤ بھائی ذرا تم سب سے کٹ کے اللہ کی ہو کے دیکھو گے کتنا پیارا تمہارا اللہ ہے۔ تو آج دکھ بھی ہو رہا تھا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے، وائنڈنگ آف اسلام، وائنڈنگ آف رمضان، کہ آہستہ آہستہ رمضان دونوں بریکٹس کی طرف سے اب بند ہو گیا، لیکن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں ہماری بخشش ہوگی، اور اسلام میں جو توبہ ہے نا یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، میں سورہ توبہ میں بھی سنایا آپ کو، اس کے علاوہ بھی اکثر سناتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بار میں سناتی ہوں کہ کعب بن مالک جن کی توبہ اللہ نے آسمانوں پہ قبول کر لی تھی اور سورۃ توبہ میں ان کا ذکر کیا تھا، جن سے 50 ڈیز اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کیا تھا، ایک حکم نہیں مانگا تھا، وہ کہتے ہیں کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود کعب پہ تو تنگ ہو گئی تھی، بیوی کو میکے بھیج دیا تھا اللہ کے حکم پہ۔ یہ جو ہمیں رمضان بیسیکلی ملا تھا یہ اپنی بخشش کے لیے ملا تھا، ہو گئی تم بہت گندی ہو گئی، بہت ڈرٹی ہو گئی، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کا پسندیدہ جوڑا اور اس پہ کئی دھبے لگ جائیں
ایک خوشی ہوتی تب جب میں نے پہلی مرتبہ وہ نیا نیا جوڑا پہنا تھا. کیا ہر جوڑا ہمیشہ نیا رہتا ہے؟ اس کی نیڈ ہے کہ اس کو دھویا جاتا ہے, اس میں اسمیل آ جاتی ہے. لیکن جو داغ اس پہ لگا تھا, جب وہ داغ دھل کے پھر آپ رسی پہ پھیلاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے نکھرا نکھرا لگتا ہے, کیسی خوشی ہوتی ہے. اس کو پریس کرتے کرتے مزہ آ رہا تھا, بھائی دھل گیا, غائب ہو گیا, کسی کو نہیں دکھ رہا میں نے کتنی بے ادبی سے چائے پی تھی, کچھ نہیں نظر آ رہا, اللہ تم نے بالکل ختم کر دیا. تو بیسکلی ہماری روحیں بھی ایسی پیور ہونے کے لیے آتی. ایک روح میری تب پیور تھی جب میرے اندر داخل کی گئی تھی فطرت کے ساتھ, پھر روح گندی ہوتی چلی گئی. کس کس چیز نے اس کو گندا کیا؟ بغض نے, حسد نے, کینہ نے, بد نظری نے, بدگمانیوں نے اس کو بہت گندا کر دیا, غیر محرم کی نظروں نے اس کو بہت گندا کر دیا. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واشنگ منتھ دیا اور ایسا شاندار مہینہ دیا کہ اس دن بھی محنت کرو, اس دن بھی محنت کرو, اس دن بھی محنت کرو, چلو لاسٹ میں تو میں تمہیں لیلۃ القدر دے دیتا ہوں. آؤ, یہ بالکل ہیوی ڈٹرجنٹ ہے جس میں ڈالو اپنی روح اور پیور ہو جاؤ. جب کسی چیز سے داغ نہیں جاتا تو پھر اس میں بلیچ ڈالتے ہیں, پھر اس میں ایسا ڈالتے ہیں, پھر یہ ڈالتے ہیں. یار داغ بھی بڑا بڑھیا ہے اور سود بھی بڑا بڑھیا ہے, لیکن مجھے نکھرا ہوا ضرور چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیور در پیور, اور پھر فائنلی گرینڈ پیورنگ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر سے. میں کبھی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے کا کیوں حکم دیا. سوچیں, اللہ تعالیٰ ایک رات بتا دیتے نا, کیوں بلا دی رسول اللہ کو, دوبارہ یاد دلا دیتے تو نے سال اس کے بعد زندہ رہے, بتا دیتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں ادیبہ کے گھر گھرانے کو 5 راتوں میں جاگ کر دیکھوں. مجھے اتنا ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے نا, گناہ بھی تو اتنے ایکسٹرا آرڈنری کر کے بیٹھے نا, عمر کے کتنے کتنے حصے تو ہم نے بدماشیوں میں گزار دیے. ہم نے گناہوں کے ٹرینڈ سیٹ کر کے لوگوں کو دے دیے تھے, یہ بھی کر سکتے ہیں بھائی دل کی خوشی کے لیے. آج اس کو پیور کرنے کے لیے ایک رات کافی نہیں ہے, 4 رات کی محنت اور 1 رات کی حقیقت چاہیے. تو پھر کہیں جا کے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری راتوں میں ہمیں بالکل نکھار کے کھڑا کر دیتے. واقعی جن کے روزے قبول ہوتے ہیں, جن کے اعتکاف قبول ہوتے ہیں, جن کی تراویحیں قبول ہوتی ہیں, میں حقیقتاً اپنی آنکھ سے بتا رہی ہوں آپ کو, عید کے دن ان کے چہرے پہ الگ ہی اللہ نور اور وجاہت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ ٹھہراؤ دے دیتا ہے, ان کو تسکین دے دیتا ہے, ان کو بے چینیوں سے محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں امانتاً یہ 30 دن دیے تھے. جس نے چاہا بازار میں گزار دیے, جس نے چاہا نیٹ فلکس پہ گزار دیے, جس نے چاہا یہ سوچ کے گزار دیے کہ سونا بھی تو ایک عبادت ہے اور دھڑام سے سو گیا, اور جس نے چاہا خود کو کھپا کھپا کے گزار دیا اللہ کے راستے. دن کو بھی تھکا, رات کو بھی تھکا. اب تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا جی وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سے ہمیں دیا گیا تھا یہ رمضان, ہم نے استقبال رمضان میں وہ حدیث بار بار سنی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی بددعا پہ آمین کہی تھی, جس میں سے ایک آمین رمضان کے کانٹیکس میں یہ تھی کہ کوئی ماہ رمضان پائے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے تو وہ برباد ہو جائے. اور رسول اللہ نے کہا تھا آمین ایسے ہی ہو اس شخص کے ساتھ, کچھ نہ بچے, اس کا خسارہ ہو جائے, دیوالیہ ہو جائے. وہی کہتے ہیں بے انتہا تباہی, جس میں رو بھی تو رونا نہ آئے. کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جس میں آنسو کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کیسے نکلے, ان کی کوئی ایکسپریشنز نہیں ہوتی. اس بلا کا غم وہ جس پہ ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, لٹ گئے. جس نے رمضان ضائع کر دیا وہ لٹ گئے, اور ایسا لٹا کہ جس کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے نکال دیا, قضا کر دیا, اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ ساری زندگی روزہ رکھ لے تو اس کا کفارہ نہیں پورا کر سکتا. تو ہمیں یہ رمضان دیا گیا تھا توبہ کے لیے. اللہ میں پلٹ آئی تیری طرف, اللہ میں ہو گئی تیری, اللہ دیکھ تو نے میرے بڑے دشمن کو بند کر دیا, اللہ دیکھ تو نے میرے لیے 8 دروازے کھول دیے جنتوں کے, اللہ دیکھ تو نے میرے لیے 7 دروازے جہنم کے بند کر دیے. میں اب بھی تیری نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ ہر آسانی تو نے مجھے دے دی. ہم جو مائیں ہیں نا جوان بچیوں کی, مائیں بچیوں کو پیاز براؤن کر کے دیتی ہیں, گرینڈ کر کے, مطلب چمچ چلانا, اس میں بھی اگر بیٹی جلا دے کھانا, کہتے سب تو میں نے کر کے دیا تھا, تم سے یہ کام نہ ہو سکا, پھر تو غصہ آتا ہے. تو اللہ نے ماحول نیکی کا بنا کے دیا تھا. بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے پھر بھی نیکی نہ ہو سکتی, بدبخت ہیں وہ لوگ جو پھر بھی اپنی بخشش کروا کے نہیں جا سکے. تو حضرت کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب توبہ قبول ہوئی, سبحان اللہ, اتنا میں رستے میں بھی ان کا ذکر سنتی ہوئی آ رہی تھی. 50 دن انہوں نے کیسے گزارے وہ وقت نہیں ہے بتائیں, کہ وہ ایسے بے چین رہا کرتے تھے کہ بس اللہ کے نبی بات تو کر لیں, صحابہ مجھ سے سلام تو کر لیں.
صحابہ کو آواز دیتے تھے ادھر منہ کر کے چلے جاتے تھے. صحابہ سے پوچھتے تھے کیا میں بدر میں شریک نہیں ہوا, کیا میں احد میں شریک نہیں ہوا, کیوں اتنے خفا ہو مجھ سے, میں نے کوئی سے جان بوجھ کے نہیں, کیا ہو گیا بھائی, انسان تھا, معافی مانگتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم کیا جانیں, ارے تم تو میرے بڑے پیارے دوست ہو طلحہ بن زبیر, بات تو سنو, ہم کیا جانیں, اللہ کے نبی بات نہیں کرتے تو ہم کیسے بات کریں گے. پھر جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں خوشخبری دی گئی کہ کعب کی توبہ قبول, حلال کی توبہ قبول, مرارہ کی توبہ قبول, تو ایک شخص نے جا کے کہا کعب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بلا رہے ہیں. ایسے دوڑے دوڑے گئے, جو کرتا تھا وہ بھی خوشی خوشی ہدیے میں دے کے, یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ خوشی کے وقت انسان کا دل چاہتا ہے کوئی تحفہ دے دے. میں کسی کو بہت بڑی گرینڈ نیوز سنا دوں, وہ کہہ گی یار تم نے اتنا میرا دل خوش کر لیا, چاہیے منہ تو میٹھا کر لو اپنا. کعب بن مالک کی ایکسائٹمنٹ کیا قبول ہو گئی تھی ان کی توبہ. مومن کی اصل عید اس دن ہے جس دن اس کی توبہ قبول ہوتی. وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے, صحابہ ادھر سے ان کو بغل گیر ہو رہے ہیں, ادھر سے ان کو بغل گیر ہو رہے ہیں. ایک صحابی آ کے ایسی گریٹنگز دے رہے ہیں, دوسرے صحابی آ کے اس سے پیارے الفاظ دے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب یہ دن تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو گیا. کون تم سے راضی ہو گیا؟ اللہ, اس کا رسول. تو مومن سے جس دن اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے, عید ہوتی ہے. زندگی کا سب سے حسین دن ہوتا ہے. یہ وہ دن ہوتا ہے جس پہ سیلیبریشنز کیے جائے. بڑے بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر بات کی کہ اصل عید تو بندے کی تب ہوتی ہے, ہر وہ دن مومن کا عید کا دن ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ہر وہ دن مومن کا عید کا دن ہے جس دن اس کے ماں باپ اس کو خوش ہو کے دعائیں دے دیتے ہیں. ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جس دن وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیے تھے کس لیے کہ بھائی اپنی توبہ کروا لو. بہت گند مچا لیا تم نے, تمہارا اندر بھی گندا ہو گیا, تمہارا باہر بھی گندا ہو گیا. میں کہتی ہوں کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہم ہاتھوں سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اندر سے ہم پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کلیئر کر دیتا ہے اللہ, اور ہاتھوں والے بھی کلیئر کر دیتا ہے. تو الحمدللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری توبہ قبول کی ہوگی. ابھی 2 راتیں اور باقی ہیں خود کو تھکانے والی. آج کی رات اور 29ویں شب, یہ شب بیداری قیام اللیل, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اللہ کی شان جانتے ہوئے, اس کے خوف رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. اس نے جتنے گناہ آج تک کیے تھے اللہ تعالیٰ اس قیام اللیل کے واسطے کیا کر دیں گے, معاف کر دیں گے. شب قدر آتی ہے, اس کی قدر کریں. اللہ نے جب 5 دن میں تلاش کرنے کا کہا ہے تو اس کو تلاش کریں. اللہ کو آپ کا یہ تھکنا یہ تو نہیں تھی صبح دماغ لگانا, پتہ نہیں یہ نشانیاں پوری. اللہ کو یہ تھکن اتنی پیاری لگتی ہے کہ بندہ کتنا بکھو ہوا پڑا ہے میرے خاطر, کچھ نہیں ہاتھ میں مل رہا ہے لیکن پھر بھی دیوانوں کی طرح. اور جس رات اگر ہم سے عبادت میں کم کیا دعا کرو یہ والی رات, اللہ کو بندوں کے اداؤں پہ, بندوں کے انداز پہ, بندوں کو اپنے رب سے امید رکھنا کتنا پیارا لگتا ہے. غلطی سے اگر کوئی رات کسی وجہ سے رہ جائے تو صبح ایک ہی اللہ یہ نہ ہو میں تو رہ گئی, اللہ یہ نہ ہو میں تو رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا نا یہ بچپنا, یہ معصومیت, بتائیں کنکر مارنا پتھر کو کوئی بڑوں والا کام ہے بچوں والا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حاجی بن کے بھی آؤ گے نا تو یہ بچپنا دکھانا ہے تم نے, مجھے پیارا لگتا ہے تمہارا یہ بچپنا. ابراہیم کے سامنے تو شیطان تھا, اس نے تو مارا تھا, تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ڈمی ہے, پھر بھی تم نے بچہ بننا ہے. بڑے سے بڑا افسر بھی کیا کر رہا تھا, اٹھا کے کنکریاں مار رہا تھا. لیکن اللہ کے لیے بچپنا, اللہ کے لیے میچیورٹی, اللہ کے لیے بزرگی اللہ کو بڑی پیاری لگتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 راتیں رہ گئی ہیں اور یاد رکھا کریں, جب آپ راتوں کو اہتمام کریں کچھ چیزوں کو فیل کیا کریں. ایک تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں میکسیمم فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور اپنے مینیجر کے ساتھ آتے ہیں. ایک ٹیم ویسے آ رہی ہو اور ایک ٹیم بیچ میں سی ای او کھڑا ہوا ہو یا بیچ میں مینیجر یا سپروائزر کھڑا ہو, تو اس ٹیم کا کیا روب ہوتا ہے, کیا شان ہوتی ہے. بھائی ہمارے بڑے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. یہ واحد لیلۃ القدر وہ رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, 23 سال کی نبوی زندگی گزار کے. حضرت جبریل امین بھی آسمانوں کی طرف پلٹا دیے گئے کیونکہ ان کے پاس ایک سلیبس تھا زمین پہ پہنچانے کا. وہ
ود دا پیسج آف ٹائم وہ چیزیں پہنچاتے رہتے تھے، اب یہ صورت آ رہی ہے، اب یہ حکم آ رہا ہے، اب یہ آیت آ رہی ہے. لیکن جب بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے رخصت ہوئے، آخری ہچکی پہ جبریل امین دنیا سے، رسول اللہ بھی دنیا سے چلے گئے اور جبریل امین بھی دنیا سے چلے گئے. کہ مجھے جس چیز کی امانت دی گئی تھی کہ میں شریعتیں لے کر آتا تھا، تو اب شریعت تو کلوز کر دی گئی ہے، قیامت تک کا دین زمین پر اتار دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں دوبارہ جبریل امین چلے آتے. کسی رات کی یہ شان نہیں کہ اس میں جبریل پر پھیلائے زمینوں پہ آ جائے، کسی رات کی. حتیٰ کہ ذی الحج کے جو 10 افضل الایام آئیں گے ان میں بھی جبریل نہیں آتے. وہ دن آتے ہیں جبریل نہیں آتے. یہ لیلۃ القدر میں کون آتے ہیں؟ حضرت جبریل امین آتے ہیں. آپ امیجن کریں، ایک مینجمنٹ کی پوسٹ ہے. لاسٹ ریکارڈنگ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ بڑے خاص ہوتے ہیں، فرشتوں میں رتبے ہیں، اور سب اس سے اعلیٰ رتبے کا فرشتہ جس کا اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ سے ہٹ کے ذکر کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو جب وہ آئے تو کہ ہمارے معاملات بھی کیسے ہونے چاہیے؟ ذرا ہٹ کے باتیں ہونی چاہیے، ذرا ہٹ کے مشقتیں ہونی چاہیے، ذرا ہٹ کے دعائیں ہونی چاہیے. تو اللہ کرے کہ اللہ یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر گیا ہو. اللہ اب یہ آخری کے چند دن اس کے ارد گرد گھومے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، اب وہ کر لیں. کسی طرح اللہ قیامت کے لیے میرا سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے. جن لوگوں کا کورٹ سے واسطہ نہیں پڑا نا، وہ تو الحمدللہ دنیا کے میرے تو خوش نصیب لوگ ہیں. جن لوگوں کا کسی وجہ سے کورٹ کچہریوں سے واسطہ پڑا، سب سے مشکل ہوتا ہے کورٹ میں گواہ کو لے کر آنا. وکیل بھی ہائر ہو جاتا ہے، پیسے کا بھوکا ہوتا ہے. جج بھی مل جاتا ہے ہمیں، گواہ نہیں راضی ہوتا. آپ کے منہ پہ گواہی دے دے گا، اس کو بولو کہ تم نے آ کے وہاں اس فرش پہ اس فلور پہ گواہی دینے کے، وہاں تک نہیں پہنچوں گی، وہاں تو میں رستے میں مار دیا جاؤں گا، وہاں تو میرے کو یہ کر دیں گے، میری بات ریکارڈ کر لی جائے گی. تو سوچیں آپ نے رمضان کے روزوں کو کہاں کا گواہ بنانا ہے؟ قیامت کے دن کا. کتنی لمبی اور کتنی مضبوط جگہ تو اس کی گواہی چاہیے. تو سوچیں پھر آپ نے رمضان کو راضی کیسے کرنا ہے کہ حضرت صاحب یہاں تو ساتھی ہو، وہاں بھی آ جانا. کہ کوئی آسان دن ہے قیامت کا دن؟ جس دن اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے روزہ چلا آئے گا، اور جس کا جیسا روزہ ہوگا کیفیت میں ویسے ہی چلا آئے گا. اسی طرح سے جو رات کو آپ نے قیام کیا، یہ قیام قیامت کے دن آپ کے لیے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ روزہ کہے گا اللہ میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، دیکھ تو میری سفارش، میری گواہی اس کے حق میں قبول فرما. اور لیلۃ جو قیام ہم کرتے ہیں، قیام اللیل، وہ اللہ سے کہے گی اللہ رات بھر میں نے اس کو سونے سے بچائے رکھا، جاگا رہا تیری محبت میں، اللہ میری بھی گواہیاں قبول فرما دے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جتنا کچھ ہم نے پلان کیا تھا، بالکل چند مختصر دن رہ گئے، اس میں بھاگیں دوڑے، اسپیڈ لگا دیں، چیزیں وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہیں، اللہ کی وہ آفر کے ختم ہونے جا رہی ہے. ایک طرح سے اس کے بعد ہر فرض کا ثواب اتنا نہیں ہوگا، ہر سنت کو فرض کا درجہ نہیں ملے گا، چیزیں معمول کے مطابق واپس ریٹرن ہونے والی. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ بہت اچھے سے اس کا ہم اہتمام کر سکیں. یہ تو ہمارا تھا کچھ رمضان سے ریلیٹڈ ذکر. اب رمضان کے بعد کیا آتی ہے؟